پر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، حالات وہ نہیں ہے، یا جو ہم ارادہ رکھتے ہیں اس میں ہمیں بہت 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 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اگر ویمن انٹرپرینورشپ کی اگر بات کی جائے، گو کہ اب ٹرینڈ چل پڑا ہے اور بہت زیادہ فوکس ہے صوبائی حکومتوں کا بھی اور وفاق کا بھی، اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ یوتھ اور یوتھ میں بالخصوص خواتین جو ہیں وہ آگے آئیں۔ پاکستان میں اس وقت اس سلسلے میں بہت زیادہ مسائل ہیں۔ انہیں سب سے پہلے اپنے گھر سے مسئلہ ہوتا ہے، پھر سماجی رکاوٹیں جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھ کے ہمارا جو نظام ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ ان کا انحصار جو ہے وہ مردوں کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر سسٹم، مثال کے طور پہ اگر میں سسٹم کی بات کرتا ہوں، اگر میں بات کرتا ہوں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے حوالے سے، ایس ایم ایز کے حوالے سے جو انہیں لون آفر کیے جاتے ہیں بینکوں سے، تو اسٹیٹ بینک کے فگر اگر میں کوٹ کروں کہ صرف 3% خواتین جو ہے وہ ایس ایم ایز سے ان کو قرضے ملتے ہیں یا وہ لیتی ہیں، 97% قرضے جو ہے ایس ایم ایز کے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز لون کے وہ مرد حضرات لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مائکرو فائننس کی اگر بات کریں تو وہاں پہ صرف ان کا جو آف ٹیک ہے وہ تقریباً 19% کے قریب ہے، جبکہ 87% مردوں کے۔ تو یہ صورتحال اتنی پیچیدہ کیوں ہے اور اس کو آگے بہتر کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، اور خواتین کس طریقے سے معاشی اعتبار سے بھی خود مختاری کی جانب آگے بڑھ سکتی ہیں، آج کے پروگرام میں اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہے جناب محسن اقبال صاحب۔ آپ سی ای او ہیں کوئک فکس کے، انٹرنیٹ سولوشن پرووائڈر ان کی کمپنی، لیکن بہت زیادہ بڑھ کے آگے اس وقت یہ کام کر رہے ہیں خواتین کی خود مختاری کے حوالے سے، بالخصوص معاشی خود مختاری کے حوالے سے۔ محسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی ڈی ایس این جی لنک میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیل احمد، آپ سی ای او ہیں نیو یو امیج کنسلٹنسی کے۔ نیل، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اور ٹیلی فون لائن پہ سمینہ فاضل اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بانی صدر ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے۔ سمینہ فاضل، آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ گو کہ خواتین کے حوالے سے پروگرام ہے، لیکن میں ابتدا کرنا چاہوں گا محسن اقبال صاحب سے، کیونکہ جو اب تک میں نے پروفائل آپ کا پڑھا اور چیزیں دیکھی ہیں، آپ کافی کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بتائیے کہ اس وقت کیا کیا جا رہا ہے؟ جی، ہم لوگ نے وومن اون بزنسز کو کی طرف ہم خاص توجہ دے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے ایجوکیشن اور اویئرنیس پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ای کامرس کی طرف زیادہ لے کے آئیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز لانچ کی ہیں جس میں کہ ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ای کامرس کس طرح سے کر سکتی ہیں، اور ان کو کیا کیا چیلنجز اس سلسلے میں درپیش ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے بہت سارے انیشیٹیوز اس وقت لانچ کیے ہوئے ہیں۔ کچھ گورنمنٹ نے بھی کیے ہوئے ہیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر بھی کر رہی ہے۔ ہم نے 2-3 اداروں کے ساتھ مل کے ایک انیشیٹیو لیا ہے اویئرنیس کا، جس میں ہم وومن پرینیور پاکستان کے نیٹ ورک کے ساتھ مل کے خواتین کو ای کامرس اور ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے خاص ٹھیک ہے۔ آپ ذرا آپ چلے جاتے ہیں ای کامرس اور ڈیجیٹل پیمنٹس کے حوالے سے چلے جاتے ہیں تو بہت ہی سیکٹر اسپیسیفک چیز ہے، بہت ہی فوکس اس پہ۔ اوور آل جب ہم اس معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اوور آل اس معاشرے کی پرسنٹیج کو دیکھنا ہے کہ خواتین کہاں ان کے ساتھ مسائل کیا ہیں۔ نیل احمد، بتائیے گا سب سے پہلے، آپ اس وقت جو اپنا کام لے کر چل رہی ہیں، اپنا بزنس لے کر چل رہی ہیں، جب آپ نے یہ شروع کیا تھا اس وقت آپ کے لیے کیا بڑے چیلنجز تھے، اور ابھی بھی ایک اسٹیبلش کمپنی کو لے کر چلتے وقت بھی آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ نیل احمد جی، السلام علیکم۔ جی ہاں، ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہر قسم کے کاروبار کے لیے خواتین کو مردوں سے واسطہ رہتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب آپ کسی بھی کام کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو اس معاملے میں ہر طرح کی ڈیلنگز جو ہیں وہ آپ کی مردوں کے ساتھ ہیں۔ تو ظاہر ہے جب کیا مردوں سے الگ کر دیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں معاشرے سے مردوں کو الگ کر دیں؟ کیا کر دیں؟ آپ نے ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہے نا؟ نہیں، بالکل، جی ہاں، بالکل کام کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ جیسا کہ ابھی ان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ تنظیمیں کچھ ایسی بنائی جائیں، کچھ اس طرح کے ٹریننگ ہبس بنائے جائیں جہاں پہ خواتین کی تربیت ہو کاروبار کے حوالے سے، اور یہ تربیت بھی ظاہر ہے اس میں زیادہ تر ماہر مرد حضرات ہی ہوتے ہیں، تو ان کی مدد کے بغیر تو معاشرے میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ خواتین کی جدوجہد جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔
سو خواتین کے ساتھ مردوں کا ہونا شانہ بشانہ ہونا بہت ضروری ہے. میں اس کی بالکل بھی قائل نہیں ہوں کہ صرف خواتین, جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ بحث بھی چل رہی ہے. بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے. کاروبار کرتے ہوئے ظاہر ہے خواتین کو اس معاشرے سے اس مشکلات سے گزرنا ہی پڑتا ہے. مجھے بھی وہیں سے گزرنا پڑا اور میں نے بھی اس کو بہت ہمت سے اور بہت حوصلے سے جو ہے وہ فیس کیا ہے. اور ماشاءاللہ سے اب میں کمپنی کو رن کر رہی ہوں اور ٹریننگ ہب چلا رہی ہوں جس میں پرسنل گرومنگ اور پروفیشنل گرومنگ کے حوالے سے ٹریننگ سیشنز دے رہی ہوں کارپوریٹ پر. اور ذرا اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں سمینہ فاضل, بانی صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی. آپ سے میری ملاقات پروگرامز کے حوالے سے اٹس بین اوور 2 decades, تقریباً 15 سال تو ہو ہی چکے ہیں. یہ فرمائیے گا پہلے کے مقابلے اب کتنی بڑی تبدیلی آئی. پھر دوسری چیز یہ کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پاکستان میں ایسی ایسوسیشنز ہیں, چیمبرز ہیں, ویمن چیمبرز ہیں جو مثال کے طور پہ دیہی خواتین تھر کے حوالے سے بات کریں, ان کا آرٹ اینڈ کرافٹ جو ہے وہ لے کر آتی ہیں, اس کی پبلسٹی کرتی ہیں, اس کے اوپر انٹرنیشنل ایگزیبٹس ان کے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس سے بڑی کمائی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ انہی تھر کی خواتین کا, انہی گھریلو خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اس چیز کی کیا آبزرویشن ہے سمینہ بی بی, اور کتنا اس کے اوپر قابو پایا گیا ہے؟ جی سب سے جی ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ کس طرح قابو پایا, تو یہاں پہ اسلام آباد میں ہر سال یہاں پہ اسلام آباد ایکسپو لگاتے ہیں, تو اس میں ان دور دراز کے جو علاقے کی خواتین ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایک مڈل مین کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو اور وہ ڈائریکٹ اپنے بائرز کے ساتھ ملتی ہیں. تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی سستے داموں چیزیں لے کے اور مہنگی بیچ رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم تو ایک ان کا ٹریننگ پروگرام ہو جاتا ہے کہ وہ جب ڈائریکٹ لوگوں سے ملتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو چیز بنا رہی ہیں وہ آیا لوگ کس طریقے سے پسند کرتے ہیں, تو پھر وہ اپنے کام میں زیادہ بہتری بھی لے کر آتی ہیں اور اچھے طور پہ وہ بیچ سکتی ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ جی اب ای کامرس کے حوالے سے, اور تو ای کامرس کے حوالے سے جو پالیسی بن رہی ہے اس میں بھی اسلام آباد ویمن چیمبر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, کیونکہ ہماری اب بہت ساری خواتین ہیں جو اس طریقے سے چاہتی ہیں کہ آن لائن بزنسز کیے جائیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی اس لیول پہ اتنی خواتین ٹرین نہیں ہوئی کہ ہم زیادہ سے زیادہ آن لائن بزنس, جو تو آج کل پڑھی لکھی بچیاں ہیں وہ تو ابھی کمفرٹیبلی بہت اچھا اپنا آن لائن بزنسز کر رہی ہیں. لیکن وہ خواتین جنہیں ابھی کمپیوٹر بھی چلانا نہیں آتا, تو ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کی تعداد زیادہ ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے. بالکل جی بالکل, ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ اس طریقے کے جو ہے وہ انیشیٹوز لیے جائیں جن میں ہم ان خواتین کو انوالو کر سکیں, ان کو تربیتی پروگرام دے سکیں, تب جا کے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اتنی تعداد میں خواتین آن لائن بزنسز کر سکتی ہیں. ادروائز تو یہ ہے کہ وہ اپنا ڈائریکٹ بزنس ہی کر رہی ہیں, اپنا ڈائریکٹ بزنس کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ مڈل مین وغیرہ اس میں بہت زیادہ ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے. محسن صاحب, جب آپ نے ظاہر ہے کہ اس کے لیے ریسرچ کی ہوگی اور بہت زیادہ ریسرچ ورک ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئی ان کی مشکلات کے حوالے سے اور جس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا ہے ابھی؟ دیکھیں ابھی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ابھی بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور یہ ایک بہت بڑا لینڈسکیپ ہے وومن کا. لیکن اس لینڈسکیپ کو اگر آپ کو ایڈریس کرنا ہے تو اس کو آپ کو سیگمنٹ کرنا پڑے گا, اور مختلف جو پرابلمز ہیں ان کو الگ الگ کر کے ہینڈل کرنا پڑے گا. اویئرنیس ایک ایشو ہے, لیکن اویئرنیس اکراس دا بورڈ ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بہت سی جگہوں پہ اس وقت کمپیوٹر کی اویئرنیس نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں اسمارٹ فون پینیٹریشن بہت ہائی ہے, کافی ہائی اسمارٹ فون پینیٹریشن ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں کچھ نہ کچھ آن لائن کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ جو لوگ آن لائن کا کام کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم ان کے پرابلمس تو سالو کریں. اور وہاں پہ ایک تو آن لائن ٹریڈنگ کا ہے, ذکر کیا انٹرمیڈیریز کا. آن لائن بزنس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو پروڈکٹ کا میکر ہے وہ ڈائریکٹلی کسٹمر تک پہنچ جاتا ہے, انٹرمیڈیریز بائی پاس ہو جاتے ہیں اس میں. تو اس میں آپ کی ویلیو بھی ڈائریکٹ اینڈ کسٹمر لیتا ہے. اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں, لاجسٹیکل ایشوز ہیں, آپ کو پروڈکٹ
पैकेजिंग इश्यूज हैं और ब्रांडिंग है और इन सब में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको एक ग्लोबल ऑडियंस मिल जाती है। आपकी ऑडियंस कन्फाइन नहीं होती है एक सिटी के अंदर, आप नेशनल हो जाते हैं। कोई भी देही इलाके का पर्सन अगर अपनी प्रोडक्ट किसी नेटवर्क पे लगाएगा तो उसको पूरा पाकिस्तान देख सकता है, उसको ग्लोबली पाकिस्तानी डायस्पोरा जो ग्लोबली स्प्रेड आउट है वो देख सकता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। आपकी मार्केट अगर आप एक ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप लेंगे तो वो किसी एक एरिया में होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आवाज़ उस शहर तक फैलेगी। ठीक है, यानी इंटरनेट से हम एक आउटरीच जो है उसकी बढ़ जाएगी, पेनिट्रेशन उसकी जो है वो बढ़ जाएगी। अगेन नील आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइए कि जो कि मैंने कुछ फिगर्स भी शो किए, क्या वाकई मुश्किल होता है अगर आपको अपने कारोबार के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए उसके लिए रनिंग फाइनेंस की जरूरत है, बैंक के पास आप जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक के पास आप जाते हैं या प्राइवेट किसी के पास जाते हैं, लेंडिंग के लिए आसानी है या मुश्किल है? देखें, दोनों तरह से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो दही खवातीन है, खास तौर पे मैं उनके हवाले से बात करूंगी कि उनको मुश्किलात का सामना है, उनको इस सिलसिले में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेट के ज़रिए से जो है लोगों को कारोबार सिखाने की तरबियत दी जा रही है, खासतौर पे उन खवातीन को जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन मसला क्या है, आप उनको ट्रेनिंग तो दे रहे हैं लेकिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी आप उनको दे रहे हैं और जो उनका कारोबार है उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। लेकिन इंटरनेट का एक्सेस जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बगैर कोई भी कारोबार जो है, जो ऑनलाइन कारोबार है, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और आपको मालूम है कि ऑनलाइन कारोबार घर बैठे किया जा सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा अखराजात भी नहीं है, लेकिन सहूलत जो है वो इंटरनेट की सहूलत का पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो कारोबार एक्सपेंड होगा, जिसकी वजह से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर की काफी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्मार्टफोन जो है वो खवातीन को दिए जा रहे हैं, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप हो सकता है का मसला? वो बिल्कुल कम हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप भी फुल हो रहा है। आपका नेटवर्क इस वक्त काफी जगहों तक पहुंच रहा है, 3G वाइड स्प्रेड है, 4G है, 5G लॉन्च हो रहा है, इंटरनेट आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है और ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है। हर जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अपग्रेड करना पड़ता है और मुल्कों के मुकाबले में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिवली काफी सुपीरियर। समीना अभी भी आपकी तरफ आते हैं। जो इशू है इस वक्त लैंडिंग का, कर्जों का हुसूल किस हद तक मुश्किल है एक खातून के लिए जो अपना जाती कारोबार शुरू कर रही हैं, उनके लिए, चाहे वो इस एसएमईज का कर्जा हो या माइक्रो फाइनेंस का हो या वो आपके कन्वेंशनल कर्जा हो, कितना मुश्किल है? देखिए, इस वक्त गवर्नमेंट का भी एक प्रोग्राम चल रहा है, एक एहसास प्रोग्राम चल रहा है खवातीन के लिए, नौजवानों के लिए भी जो है वो इस तरह की सहूलियात हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वहां पे तो खवातीन का लोन देना जरा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि आप देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ना खवातीन के पास अपना कोई घर होता है, ना कोई अपनी उनका कोई जमीन होती है जिसको वो मॉर्टगेज कराएं, और घर वाले उनको फैसिलिटेट नहीं करते। लेकिन तो बैंक के लिए हाई रिस्क कस्टमर हुए ना, फिर बैंक अपनी इदारे के वो भी तो अपनी सेफ्टी देखेगा जी। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझती हूँ कि आजकल बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फंडिंग कर रही हैं और खवातीन को अगर वो अपने अच्छे प्रपोजल्स बना के, अगर उनको बिजनेस की अवेयरनेस है और अगर अपने प्रपोजल सबमिट कराती है तो उनको भी फंडिंग मिल रही है। और इस सिलसिले में भी जो है इस्लामाबाद विमेन चैम्बर भी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहता है और खवातीन हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी कुछ लोन वगैरह इस तरीके से ली है फंडिंग। तो एनवायरनमेंट तो अच्छी है, लेकिन कमी इस बात की है कि लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है स्पेशली। और फिर खवातीन जब तक उनको अपने बिजनेस ऊपर कंप्लीट नो हाउ और गिरफ्त नहीं होगी तो वो लोन लेने से भी डरती हैं। तो अगर वो सही मानों में अपने बिजनेस को मैनेज कर रही हो तो मैं नहीं समझती कि उनको लोन लेने में कोई दुश्वारी हो। यानी सबसे बड़ा मसला जो आप कह रहे हैं इस वक्त अवेयरनेस के हवाले से है। इस वक्त अवेयरनेस है। अब सेकंड मसले की तरफ मैं आऊंगा। इस अवेयरनेस के बाद जब ये कहा जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मर्दों का क्या हक है, क्या फर्ज है कि उनको आगे बढ़ाएं अगर इतना पोटेंशियल वो खवातीन में देख रहे हैं, या रुकावटें किस तरह से बनते हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। जी मोहसिन इकबाल साहब, हम जब बात कर रहे हैं एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हालांकि मैं तो नहीं कहता कि भाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, लेकिन जब सूरत हाल देखते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरह का शायबा ज़रूर है। आप बताइए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज साइड पे या इंटरनेट जो सोल्यूशन प्रोवाइडर्स, वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत यूथ और उसमें ख़वातीन का, बच्चियों का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। अब कॉर्पोरेट साइड पे चेंज हो रहे हैं पाकिस्तान के हालात? जी हाँ, चेंजेस हो रहे हैं, बट जो चेंज का जो रेशो है वो रिलेटिवली कम है। मेरे अगर आप टेक सेक्टर की बात करें तो टेक सेक्टर में आपको बहुत कम विमेन इन टेक जो कि लीडरशिप पोजीशंस में हो, पाकिस्तानी विमेन इन टेक लीडरशिप पोजीशन पे आपको लेस देन अ हैंडफुल मिलेंगी। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, जबकि बैंकिंग सेक्टर में चलें आपको कुछ लीडिंग नेम्स मिलेंगे, बट अगर आप उसको कंपेयर करेंगे मेल नंबर ऑफ मेल्स के हिसाब से जो लीडरशिप रोल में है तो उसमें बहुत ही कम है। अब सिमिलरली कॉर्पोरेट सेक्टर में बोर्ड के ऊपर भी मेरी नज़रों से एक डेटा गुजरा था जिसमें कि डेटा पॉइंट ये है कि बोर्ड के ऊपर भी देयर आर वेरी फ्यू वुमेन ऑन बोर्ड। शाज़ोनाज़ी देखा जाता है। जी बिल्कुल, इट्स अ रेयर कमोडिटी कि बोर्ड पोजीशन जो है इज बीन ऑक्यूपाइड बाय फीमेल्स। तो ये भी, बट ये दिस हैज टू चेंज। अच्छा, स्लैब वाइज नीचे आते हैं, कौन सेक्टर्स में आप आ जाएं अब और सर्विसेज इंडस्ट्री में चले जाए, वहां थोड़े से मुख्तलिफ हालात हैं। जी, वो या फिर वो मार्केटिंग एक उनका एक नीड होती होगी। जी बिल्कुल, आप टॉप डाउन करें, लीडरशिप रोल बोर्ड लेवल पे आए, फिर आप लीडरशिप रोल पे आए, फिर आप मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के रोल पे आए, फिर आप सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ये सारे टीयर्स हैं जिनके ऊपर आप देखेंगे कि इस वक्त नंबर ऑफ विमेन आर लेस, सिग्निफिकेंटली लेस। और प्रॉबली इसमें एज अ मेल आपको इनकरेज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी, अगर आप ग्लोबली देखें तो बहुत सारी लीडरशिप पोजीशंस में औरतें जो हैं वो बहुत कामयाब पोजीशन पे, और उन्होंने बड़ी सक्सेसफुल फॉर्चून 100 कंपनीज रन की हुई हैं। पेप्सी वाली खातून का तो आपको मालूम ही है, वर्ल्ड रिनाउंड पोजीशन है पेप्सी की, तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान में हमें वो चीज़ नहीं दिखती। ज़ाहिर है कि वो कल्चर, वो एक बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्चर कितना जो है वो असरअंदाज होता है। नील अहमद, आप बताइए, आपने कहा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, आप एक एस्टेब्लिश बिजनेस को लेकर चल रही हैं और आप ये बात कर रही हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा और आज एट प्रेजेंट किन मसाइल का सामना है? देखें, लाइटर मोड में एक बात कहूँगी कि गाड़ी चलाती हुई खातून तो इनको बर्दाश्त नहीं होती है। खुद मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो इतने मसाइल होते हैं कि वो साइड से घूरते हुए जा रहे हैं, या यूँ समझा जाता है कि औरत जो है वो गाड़ी नहीं चला सकती। अभी तक ये जहन है, ये जहनियत है, तो आगे फिर इंसान क्या बात करे। बहरहाल तब्दीली तो आ रही है, लेकिन बहुत आहिस्ता तब्दीली आ रही है। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हमारे माशरे में जब आप कल्चर की बात कर रहे हैं, तहजीब की बात कर रहे हैं या अदब की बात कर रहे हैं, और मेरा ताल्लुक चूँकि अदब से भी है, तो मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी, बहुत सारे सेमिनार्स में कह भी चुकी हूँ कि एक इस तरह का तालीम का सिस्टम, या जिसको नसाब कहते हैं, एक नसाब जो है उसको डेवलप किया जाए, और क्लास 1 से लेकर मैट्रिक की क्लास तक, क्योंकि जबरी तालीम दी जाती है तो बच्चों को एक ऐसा तहजीब का, अदब का और कल्चर का एक नसाब जो है वो उसका मुतारफ़ करवाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, ताकि 10 साल बाद जो हमारी नस्ल तैयार हो वो एक तहजीब याफ्ता नस्ल तैयार हो। मर्द और औरतें तैयार ना हो बल्कि इंसान तैयार हों। तो इंसानियत से भरा हुआ मुआशरा जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को हमारी बेसिक्स, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बेसिक या बुनियाद, हमारी बुनियाद जो है उसको ठीक मतलब आप कल्चरल उसके ऊपर बात करिए। नहीं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मिसाल के तौर पे आज जब प्लेटफॉर्म्स आपके सामने हैं, आप खुद यहाँ तक आई, आज की एक खातून को कितना मुश्किल है इस माशरे में अपनी उस सोच को, जो अगर किसी कारोबार का उनके ज़हन में एक आइडिया भी है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। देखें, वो ख़वातीन जो पढ़ लिख गई हैं और जो तालीम के बाद अपने आप को बाख्तियार भी बना लेती हैं और अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी महसूस करने लगती हैं और हो भी जाती हैं, ज़ाहिर है बाहर निकलती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। उनके मुकाबले में वो ख़वातीन जो कम तालीम याफ्ता होती हैं और जिनके पास वसाइल की कमी होती है, वो मसाइल का ज़्यादा शिकार रहती हैं। उन्हें हर तरह से मसाइल, ना सिर्फ ये कि सोशली, बल्कि उन्हें पर्सनली जो है मसाइल का सामना भी रहता है। मतलब हैरेसमेंट, या जैसे कि
میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے اور ہر معاملات کے لیے خواتین کو کاروبار کے ہر معاملات کے لیے مردوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. اپنے جو پرچیزنگ ہوگی اور جہاں جب پھر آپ کو اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے ہر یہ تو دنیا بھر میں, یہ تو دنیا بھر میں اس کا جو پروسیس ہے نہیں, یہ تو دنیا بھر میں نا, یہ تو دنیا بھر میں بالکل ہے, یہ تو دنیا بھر میں. اچھا ابھی آپ کے سمینہ بی آپ کی طرف آتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں اپنی بات کروں, میں نے تھر کو دیکھا, پچھلے 2 دہائیوں سے میں تھر کو دیکھ رہا ہوں, اور پچھلے 5 سال میں تھر میں اگر کوئی چینجز آئی, کوئی سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے تو وہاں پر جس طریقے سے کام ہو رہا ہے, وہاں کی خواتین جن کو انگیج کیا گیا, اب وہ باقاعدہ وہاں پہ ٹرکس اور لوڈرز جو ہیں وہ بھی چلا رہی ہیں, ان کو باقاعدہ ٹرین کیا گیا اس حوالے سے تھر کے جو اینگرو کا جو بلاک ہے اس میں. تو تبدیلی تو آ رہی ہے اور یہ تبدیلی گریجولی آئے گی. پھر دوسری بات جب ہم کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر آپ بائی ٹرین پورے پاکستان کا ایک ویو لیں یا آپ سفر کریں تو آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا کہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں. ہم ان کو اکاؤنٹ فار کیوں نہیں کر رہے ان ساری چیزوں میں؟ وہ بھی تو اپنی اس لیبر فورس کے اندر موجود ہیں. سمینہ فاضل, میں آپ سے پوچھ رہا تھا اس کے اوپر. یہی ایک اصل بات ہے کہ ہم خواتین کام تو بہت کر رہے ہیں, لیکن ان کے کام کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے. اب لائک جیسے کہ میں نے اپنا ایک چیمبر بنایا, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ بزنس کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ملتے تو آپ کو اس طریقے سے نہیں لیا جاتا. تو بالکل یہ آپ کے لیول کے اوپر بھی ہے یہ چیزیں. جی بالکل, ہمارے لیول پہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اسٹرگل کر کے جو ہے یہ سب چیزیں ڈیولپ کی ہیں. ایک آرگنائزیشن کو بنانا ایک اتنا آسان کام نہیں ہے, لیکن ہمارے جو ارد گرد کے مرد حضرات ہیں وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے. اگر ہمارے یہاں ایکول خواتین کو بھی اپرچونٹیز دیں تو جب وہ بورڈز میں بیٹھیں گی, ہائر لیول پہ جائیں گی, تبھی خواتین کے مسائل بھی حل ہونے کی بات ہوگی. تو بالکل آپ جتنا پڑھ لکھ لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن ہمیں اس طریقے سے کیٹر نہیں کیا جاتا, یا پھر ان کو بورڈز میں آرگنائزیشنز کے ہیڈ اسی لیے آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں کہ خواتین کو اس طریقے سے اپرچونٹیز وہ نہیں دیتے. تو کم از کم I would suggest محسن اقبال صاحب کو آپ اپنے بورڈ پہ ضرور لیں, کیونکہ جو آپ کی تھاٹس ہیں وہی ان کی بھی تھاٹس ہیں, تو کام بہتر اور آگے چل سکتا ہے. جی بالکل, ادروائز تو ہم محنت کرتے رہیں گے اور جو ہے وہ خواتین اسی لیول پہ رہیں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ سروسز سیکٹرز میں اب خواتین آگے آ رہی ہیں, اور بہت ساری ایسی جیسے بینکس میں خواتین آگے آ رہی ہیں, کال سینٹرز میں, اور جی, اور دیکھیں جہاں خواتین بیٹھ کے کام کرتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہاں کی انوائرمنٹ بھی بہتر ہوئی ہے اور وہ زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ مردوں سے زیادہ بہتر وہ ہے نا کام کر سکتے ہیں. یار ایسا تو نہ کہیں, مطلب مردوں سے زیادہ بہتر, مرد بھی بہت محنت کرتے ہیں بھائی. آپ بالکل کرتے ہیں, لیکن خواتین میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو اب یہ بات ہے کہ جب ہم ایکولی 52% خواتین بھی ہیں پاکستان میں, تو اب چاہیے کہ ہمیں اسی طریقے سے جو ہمارا کوٹا سسٹم ہے, کوٹا سسٹم آ جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں, کوٹا سسٹم کے اوپر بھی آ جاتے ہیں, اور اویلیبل ریسورسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ان اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی بات کریں گے جن کی اس ملک کی خواتین کو ضرورت ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. محسن اقبال صاحب, آپ کی نیت کچھ بھی ہو لیکن قبول نہیں کیا جا رہا, میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیے جاتے. یہ اس وقت کم از کم دو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کا یہ شکوہ ہے. جی بالکل, یہ سوچ میں سوچ آنی ہوگی. یہ مطلب سوچ تھوڑی سی, یہ بھی اپنی سوچ تھوڑی سی تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو آگے تبدیلی ہوگی. جی بالکل, اس میں بورڈ لیول پہ بھی یہ سوچ اور اویئرنیس آنی ہوگی, لیڈرشپ لیول پہ, مینجمنٹ لیول پہ. ایک آرگنائزیشن کے ہر, چاہے وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہو یا پرائیویٹ سیکٹر, ہر لیول پہ یہ چیز کی اویئرنیس اور سوچ آنی ہوگی کہ ان کو اپنے بورڈ پہ اپنی پوزیشن, مطلب جس طرح سے ہم باؤنڈ ہیں CSR ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کارپوریٹ سیکٹر, تو اسی میں کہیں نہ کوئی ایسی چیز بھی لے کر آئیں, پابند کریں کہ جناب اتنی پارٹیسپیشن جو ہے وہ خواتین کی بھی ہونی چاہیے, پروفیشنلز کی بھی ہونی چاہیے, تاکہ پھر یہ چینجز ہوں گی. جی بالکل, یہ اس طرح کی چیزیں آنی پڑیں گی, تبھی یہ پوری چینج آئے گی. اور جو ویلیو پروپوزیشن ہے سب کا, چاہے میل اور فیمیل, سب اپنے اپنے ویلیو ایڈ کرتے ہیں, تو اس کو لے کے آگے چلنا پڑے گا. لیکن آپ کی تھنکنگ میں, میلز کی تھنکنگ میں یہ چینج آنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ یہ نیڈ آف دی آر ہے.
نیل احمد، جو CSR ایکٹیویٹیز ہیں، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز، ہمارا کارپوریٹ سیکٹر بہت اس میں آگے، اور یہ یقیناً ایک پیرالل سوسائٹی اگر چل رہی ہے تو وہ اسی حوالے سے چل رہی ہے، پاکستان کے جو نظام چل رہا ہے، تو اس میں آپ بھی چاہیں گی کہ کچھ اس طرح کی لیجسلیشن ہو، کوٹا سسٹم کے حوالے سے، خواتین کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، ان کو آگے لے کر آنے کے حوالے سے قانونی سطح پہ ایسی باتیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے، کچھ اس طرح کے رولز اور ریگولیشنز ہونے چاہیے جو کہ خواتین کے کاروبار کے حوالے سے سہولت پیدا کر سکیں۔ ٹریننگ کی بات تو ابھی ہم کر ہی رہے تھے، لیکن جب قانونی چارہ جوئی کی جاتی ہے کاروبار کے حوالے سے تو اس میں بھی بہت خواتین کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ٹریننگز کے ہبس ہونے چاہیے اور اس طرح کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو کہ ان کو اس سلسلے میں ایجوکیٹ کر سکیں۔ ایک بات ہم یہاں پہ مس کر رہے ہیں کہ خواتین کے اوپر چونکہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے، خواتین گھر میں بھی کام کر رہی ہیں اور باہر بھی، جبکہ مرد جو ہیں وہ مرد حضرات تو ہیں وہ باہر کے ظاہر معاملات نمٹاتے ہیں زیادہ تر، لیکن خواتین اپنے کاروبار کے ساتھ ایکولی گھر کے معاملات بھی دیکھتے ہیں مرد حضرات، نیل بی بی، مرد حضرات گھر کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، آپ بالکل ایسے یہ تبدیلی آ چکی ہے۔ لیکن بچوں کی ذمہ داری، خاندان کو بنانے کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، کھانا پکانے کی ذمہ داری، یہ مردوں پہ کم ہوتی ہے، تو اس معاملے میں بھی مردوں کی سپورٹ چاہیے۔ تو سبینہ فاضل، آپ نے کیسے دیکھا، آپ نے کیسے مینیج کیا، پوری فیملی کو لے کر چلے اور اس کے بعد کیسے وقت نکالا ان چیزوں کا؟ الحمدللہ میں آئی ایم سو لکی کہ میرے ہسبینڈ اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے ہمیشہ مجھے گھر کے ہر کام میں سپورٹ کیا۔ تو دیکھیں نا، سپورٹ کیا تبھی آپ آگے، سپورٹ کیا تو ایسے بھی ہر لیول پہ، ہر چیز میں، ایون جو میرے بزنس کے اندر بھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ تو بالکل ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ مرد حضرات جو کرتے ہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، اور جو نہیں کرتے ان کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ آپ کے گھر کی خاتون، آپ کی بیٹی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، اور اس وقت دیکھیں جو ایجوکیشن میں سمجھتی ہوں کہ جو بچیاں ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ اچھی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بھی بزنس کی اور جابس کی زیادہ اپرچونٹیز ہونی چاہیے، تاکہ وہ پڑھ لکھ کے صرف گھر ہی نہ بیٹھ جائیں یا جاب ہی نہ دیکھیں، بلکہ وہ بزنس کی طرف آئیں۔ تو کچھ ایسے پروگرامز جو ہے ہونے چاہیے کہ کالج میں ہی بچیاں جو ہیں ان کی بزنس کے حوالے سے ٹریننگ پروگرام، اور جو میں نے بات کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے، اور ایک کوٹا سسٹم جس کی آپ بات کر رہی تھی، پلیز اس کو اگر آپ لاسٹ میں کنٹینیو کریں۔ جی بالکل، دیکھیں خواتین کو جو ہے نا وہ بہت اپرچونٹیز کم دی جاتی ہیں، جب ہم کچھ اپنا کوٹا بڑھائیں گے تو اس میں پھر ہر سیکٹر میں جو ہے وہ بچیاں اور خواتین آگے آئیں گی، تو تبھی چیزیں بھی پھر ملٹی پلائی ہوں گی۔ آپ دیکھیں اسمبلی میں 30% خواتین تو بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں ان کو جو ہے وہ لیول پہ ان کو منسٹریز دی جا رہی ہیں، ان کو لیول پہ کام کرنے کی اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں۔ وہ جو بیٹھی ہیں 30%، وہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ضیائی ہیں ان سیٹوں کا، کہ اگر ان کو کام ہی نہ کرنے دیا جائے، تو جب آپ اگر لائے ہیں تو پھر ان کو کام کرنے دیں، اس کوٹے کو صحیح یوٹیلائزیشن ہو تاکہ چیزیں آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ محسن اقبال صاحب کراچی سے اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں تھے، CEO کوئک فکس کے، نیل احمد جو کہ CEO ہیں نیو یو امیج کنسلٹنسی، اور ساتھ ہی ساتھ سمینہ فاضل جو کہ بانی صدر ہیں اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس کی۔ تینوں کا بہت شکریہ، اور اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ کہ اب وقت بدل رہا ہے، اب اس معاشرے کے لیے ترجیحات بدلنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ حکومت بھی بڑی، کم از کم پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ بڑے کمیٹڈ ہیں اس حوالے سے۔ سو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔